یہ ہے وقت میڈیا۔ ادبی و ثقافتی تنظیم میزان کے زیر اہتمام دہلی کے غالب اکیڈمی میں 2 مئی 2024 کو عالمی شہرت یافتہ شاعر و نثر نگار ڈاکٹر ماجد دیوبندی کی نثر کی تیسری کتاب میری کاوشیں کی رسم اجرا کی تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر ایک آل انڈیا مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ہندوستان کی مشہور و معروف علمی، ادبی و سیاسی شخصیات جیسے سلمان خورشید، میم افضل، پروفیسر اختر الواسع، ایس ایم خان، ڈاکٹر تسلیم رحمانی، ڈاکٹر سید فاروق، ڈاکٹر اطہر فاروقی نے اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو اپنی محبتوں و دعاؤں سے نوازا۔ بہت شکریہ ایس ایم خان صاحب کا۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب سلمان خورشید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے چند الفاظ سے نوازیں۔ جناب سلمان خورشید صاحب، زوردار تالیوں سے آپ سبھی استقبال کرتے رہیں ہمارے معزز مہمانان کا۔ السلام علیکم۔ آپ معزز حضرات، محمد جناب صدر محترم، میرے سارے سب عزیز دوست اور آپ سارے معزز ساتھی یہاں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشاعرے سے پہلے نثر میں کوئی بات کہنے کا کوئی موقع نہیں ہے، مشاعرہ سننے کی بات ہی ہے۔ لیکن جب بھی ایسی کسی تحریک سے ہم جڑتے ہیں، ایسا اچھا کام ماجد صاحب نے جیسا کیا ہے، 10ویں ان کی کتاب ہے، جب اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں، رشتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے اس ملک کے لیے جڑ کر، ملک کی تحریک سے جڑ کر جو بھی ہم نے کنٹریبیوشن کیا ہے، جو بھی ہماری خدمات رہی ہیں، ان سب پر غور فرماتے ہیں تو کبھی کبھی دل میں یہ سوال آتا ہے کہ اتنا کچھ ہمارے پاس ہے سرمایہ، اور اس سرمایہ کے باوجود آج ہم کہیں کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیا ہماری کچھ کمی رہی، کچھ ہماری خامی ہمارے کام میں رہی؟ کیا ہم اپنی بات کو پہنچا نہیں پائے، سمجھا نہیں پائے، یا کسی نے ہمارے ساتھ بے رخی سے پیش آ کر ہم کو یہاں لا کر کھڑا کیا ہے؟ تو امید جاگتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں ماجد دیوبندی صاحب کی کتاب کو دیکھتے ہیں، جب ان کے جذبات جو شاعری میں یہ پیش کرتے ہیں ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کم سے کم اپنے آپ کو یہ بتا پاتے ہیں کہ ابھی روشنی کم ہے لیکن اندھیرا نہیں، ابھی چراغ جل رہا ہے۔ اور ان کے لیے تو وہی کہوں گا جو ایک دفعہ جامعہ میں اس وقت کے وزیر اعظم، آج وزیر اعظم ایسی بات کہہ نہ پائیں، کہیں کہ نہ کہیں، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم گجرال صاحب نے کہی تھی کہ کوئی بزم ہو، کوئی انجمن، یہ شعار میرا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی دکھی وہیں چراغ جلا دیا۔ تو آپ نے اتنے بہت سارے چراغ جلائے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پورا دیوالی کا ایک ماحول پیدا کر رکھا ہے، کم سے کم ہماری جماعت میں کر رکھا ہے، اگر پورے ملک میں نہیں تو کم سے کم ان لوگوں پر، دانشوروں پر جن کو احساس اردو زبان کا ہے، جنہیں احساس اپنی ہسٹری کا ہے، ان کے لیے آپ نے چراغ ضرور جلائے ہیں۔ اور آپ سے صرف یہی امید ہے کہ یہ چراغ آپ بجھنے نہیں دیں گے۔ جب رحمانی صاحب اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے تو میں نے ایک لفظ ہے جس کو میں استعمال نہیں کروں گا، انہوں نے 3 دفعہ استعمال کیا وہ لفظ، اور میں نے کہا میں نے تو کچھ نہ کہا تو مجھ پر ایک ایف آئی آر ہو گیا، آپ اتنا کہہ گئے تو کتنے ایف آئی آر ہوں گے؟ تو میں تو ایک ہی صرف التجا کروں گا ماجد دیوبندی صاحب سے، بہت کچھ لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے، یقیناً اس کتاب میں بھی بہت کچھ ہم کو سیکھنے کو ملے گا۔ ایک کوئی چیز ایف آئی آر پر لکھ ڈالیے، یہ کم وقت ایف آئی آر کیا ہے اس کو لکھ ڈالیے تاکہ ہم جہاں بھی جائیں تو ایف آئی آر کی ہی بات سے شروعات کر دیں، اور وہ دوسرا لفظ جو ہے جو آپ نے استعمال کیا، جو میں نے نہیں کیا، اس لفظ کو ہم استعمال نہ کریں۔
لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو جذبے کی بات ہے، جو صداقت کی بات ہے، جو سچائی ہے، اس کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے. کیا ہو جائے گا ہمارا حال، کس طرح سے ہم گھٹ گھٹ کر جی پائیں گے اگر اپنی بات بھی کہنے کو ہم کو موقع نہیں ملا. شاعری، ایک شاعر کی زبان کو اگر چھین لیا جائے تو شاعر کیا بچتا ہے. لیکن ماجد بھائی، آپ کی شاعری، آپ کے جذبات، آپ کے الفاظ، میں نہیں مانتا کہ کوئی جلاد بھی کبھی چھین پائے گا، ان کو کبھی کوئی دبا پائے گا، اس لیے کہ اس میں ایک خصوصاً ایک روشنی ہے، اس میں ایک نور ہے جو یقیناً ہماری زندگی کو آگے راستہ دکھاتا رہے گا. دکھاتے رہیے اسی طرح سے، چھوٹی چھوٹی محفلوں میں، اس کے بعد اور بڑی محفلوں میں، اور اس کے بعد بڑے بڑے ہجوم کے سامنے بتاتے رہیے کہ کیا ہے شاعری کا مقصد، کیا ہے شاعری کا رتبہ، کیا ہے شاعری کا اثر. بہت بہت شکریہ، آپ کو مبارکباد. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے غالب اکیڈمی نظام الدین، دہلی سے